اب نیت کو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. نیت میں پختگی ہوتی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے پہلے نیت کے حوالے سے میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا, تھوڑی سی میں نے نیات اور اعمال کی معمولی سی تشریح آپ کے سامنے رکھی, اور اب تیسری چیز کہ نیت ہی کو میں مزید لیبوریٹ کر رہا ہوں, اسے تھوڑا سا کھول رہا ہوں. نیت میں پختگی ہوتی ہے. نیت خیال خواہش, نیت خیال خواہش تمنا اور متردد ارادے میں فرق ہوتا ہے. آپ کو خیال آیا, آپ کو خواہش پیدا ہوئی, آپ کے اندر تمنا نے جنم لیا, آپ کے سامنے کوئی ٹوٹا پھوٹا ارادہ آ گیا, تو آپ اسے نیت نہیں کہیں گے, یہ نیت نہیں کہیں گے, کیونکہ نیت کے اندر پختگی ہوتی ہے. خیال خواہش تمنا یہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی پختگی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص کو خیال آتا ہے یار میں نماز پڑھ لوں, خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے نماز پڑھ لوں, خواہش زور پکڑتی ہے, تمنا کی شکل میں بات آ جاتی یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے, میری تمنا ہے کہ میں نماز پڑھوں. پھر ٹوٹا پھوٹا ارادہ بھی بننے لگتا ہے, متردد ارادہ ہوتا ہے, یعنی کوئی اس ارادے میں پختگی نہیں ہوتی ہے, وہ اس ارادے میں تردد ہوتا ہے, تذبذب ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. وہ ٹوٹا پھوٹا ارادہ ہے, لیکن نماز پڑھنی ہے یقینی طور پہ نہیں, اس کے اندر تردد ہے, نماز پڑھنی اچھا نہیں پڑھنی, اچھا پڑھنی اچھا نہیں پڑھنی ہے. اب یہ شخص جسے نماز کا خیال آیا, خواہش پیدا ہوئی, تمنا پیدا ہوئی اور ایک متردد مذبذب ارادہ بھی بنا, پھر بھی اس نے نماز نہیں پڑھی, تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی نیت کی تھی لیکن نماز نہیں پڑھی ہے, یہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ کہا جائے گا اس نے نماز کی نیت ہی نہیں کی تھی اس لیے اس نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ اس کے خیال پہ, خواہش پہ, تمنا پہ اور متردد ارادے پر نیت کا لفظ, نیت کی تعریف سادی کی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال ایک شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں انشاءاللہ نماز فجر ضرور پڑھوں گا. نماز فجر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ امت کی اکثریت نماز فجر کی نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز فجر کی باجماعت نعمت سے محظوظ فرمائے. ایک شخص پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے نماز فجر انشاءاللہ پڑھنی ہے, لیکن نیند کا غلبہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. وقت گزر جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے, اسے افسوس ہونے لگتا ہے. تو اب کیا کہا جائے گا؟ اب کہا جائے گا اس نے نماز کا پختہ ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی, لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا. نیت کی تھی اس نے, کیونکہ پختہ ارادہ کیا تھا اس نے, لیکن قضا ہو گئی. نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز بھی قضا ہوئی تھی, بڑا مشہور واقعہ, لیکن یہاں اس وقت موقع نہیں بات کرنے کا. اب اس پر اسے گناہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ادا کا ثواب نہیں رہا, نیت کی تھی اس نے. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال, وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی, اور کرتا پختہ ارادہ ہے, کیونکہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں, کیفیات مختلف ہوتی ہیں. الایمان یزید و ینقص, ایمان تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, اس کے اندر کمی بیشی آتی رہتی ہے, بڑھتا رہتا ہے, کم بھی ہوتا ہے. تو ایک بڑی بہترین ایمانی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے کہا بس میں نے نماز فجر ضرور پڑھنی ہے. جیسے ہی سونے کا ٹائم قریب ہوا اس کا ارادہ ٹوٹتا چلا گیا, سوتے وقت بالکل ختم ہو گیا. اس نے کہا نہیں, نماز ہی نہیں پڑھنی. اب کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے نماز کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا, مگر یہ اس کا پختہ ارادہ اس نے خود ہی توڑ دیا, کیونکہ اس پختہ ارادے کا مقابلہ اس کے پختہ شیطانی نفس نے کیا, جو اس کی نیت سے زیادہ پختہ تھا.
تو زیادہ پختہ چیز کم پختہ چیز کو شکست دے دیتی ہے. اس نے نماز کا پختہ ارادہ کیا تھا اور ایمانی کیفیت اس وقت بنی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ ایمانی کیفیت برقرار نہیں رہی، وہ ایمانی کیفیت برقرار نہیں رہی اور نفس غالب آ گیا، اور نفس ایسا غالب آ گیا اور اس کے اندر ایسی پختگی آ گئی کہ اس نے اس کے نماز کے پختہ ارادے کو توڑ دیا. اب کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی نیت تو کی تھی مگر اپنی نیت اس نے بعد میں خود ہی توڑ دی. تو 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. ایک یہ کہ خیال آیا، تمنا پیدا ہوئی، خواہش ہوئی، متردد ارادہ بنا اور نماز نہیں پڑھی. ہم کہیں گے کہ اس نے نماز کی نیت ہی نہیں کی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھی. اور دوسرا اس نے پختہ ارادہ کیا تھا میں نماز پڑھوں، لیکن بیماری یا بے ہوشی یا نیند کا غلبہ آ گیا اور وہ نہیں پڑھ سکا، اس کی جاگ ہی نہیں کھلی، وہ جاگ ہی نہیں سکا. اب کہیں گے نیت اس کی تھی نماز پڑھنے کی لیکن وہ نہیں پڑھ سکا کیونکہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں. اور تیسری، اس نے نماز کی نیت تو کی تھی لیکن نماز آنے سے پہلے نیت اپنی خود ہی توڑ دی. تو اب اس سے ایک اور چیز آپ کے سامنے آ گئی.